نفاق کہتے کس کو ہیں؟ اس کا تھوڑا سا لفظی معنی دیکھ لیں۔ نفاق کہتے ہیں سرنگ کو، سرنگ ایک ٹنل ہوتا ہے، کوئی غار ہوتی ہے یا کوئی سرنگ ہوتی ہے، اسے نفاق کہتے ہیں۔ یعنی گاڑی ادھر سے داخل ہوتی ہے، دوسری سائڈ سے نکل جاتی ہے۔ عرب علاقوں کے اندر جہاں غاریں بنی ہوئی ہیں، ٹرین وہاں داخل ہوتی ہے، اوپر نفق لکھا ہوا ہو کہ یعنی گاڑی یہاں سے داخل ہوگی، باہر نکلنے کا دوسرا راستہ ہے، وہ وہاں سے باہر چلی جائے گی۔ یہ آزار شلوار میں باندھتے ہیں، جو جگہ آزار کی ہے اسے نیفا کہتے ہیں، نیفا یعنی آزار ایک سائڈ سے داخل ہوتا ہے، دوسرے سائڈ سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ معنی ہے نفاق کا۔ اس کا اصطلاحی معنی یہ کہ ایمان دل میں ایک طرف سے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، بس یہ نفاق ہے۔ ایمان دل کے اندر آیا، زبان پہ آیا، دوسری طرف سے نکل گیا، عمل اس کے خلاف ہو گیا، کوئی اقدامات اس کے خلاف ہو گئے، تو یہ مسئلہ نفاق ہے، یہی نفاق کہلاتا ہے۔ منافق صرف اور صرف اہل ایمان کی جماعت میں ہوتے ہیں، بس پوری دنیا کے اندر اگر کہیں منافق بستے ہیں تو وہ صرف اہل ایمان کی جماعت کے اندر ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کی جماعت تشکیل پا رہی ہوتی ہے یا اسے مضبوط کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کی بنیادوں میں وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس طبقے کو سمجھنا یہ ضروری ہوگا، اور صرف اتنا نہیں کہ دلائل آپ دیکھتے چلے جائیں، دوسروں کے اوپر چپکاتے چلے جائیں۔ دلائل آپ دیکھتے چلے جائیں، آیات آپ سنتے چلے جائیں، احادیث آپ سنتے چلے جائیں اور اس کو اٹھا اٹھا کے دوسروں کے اوپر چپکاتے چلے جائیں۔ یہ مسئلہ نفاق برائے اصلاح ہے، اور خبردار کسی کو انت منافق کہنا یہ کوئی لیگل شناخت نہیں ہے۔ اگر ظاہر اچھا ہے تو فیصلہ اچھا ہوگا، باطن چاہے خراب ہی کیوں نہ ہو، اور ظاہر خراب ہے باطن اچھا، تو ہم نے فیصلہ ظاہر کی بنیاد کے اوپر کرنا ہوگا اور اسے ہم برا ہی سمجھیں گے، خواہ وہ بندہ یہ کتنا ہی کہتا رہے میرا باطن صاف ہے، میرا باطن صاف ہے، اس کے اوپر فتویٰ اس کے ظاہر کے مطابق لگے گا۔